السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ جس موضوع کے تحت میں آپ تمام سے ہم کلام ہوں وہ ہے ویلنٹائن ڈے، عید عاشقاں، یوم عاشقاں کی حقیقت۔ محترم سامعین، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی قوموں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ اس میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی قوم سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ محترم سامعین، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ امت محمدیہ کے کچھ لوگ ہر برے اور خلاف شرع کام میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ غلیظ سے غلیظ کام میں بھی وہ ان منحوس و ملعون قوموں کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں آپ نے بتایا کہ اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایسا شخص بھی پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام بدفعلی کرے گا تو اس امت میں بھی ایسے نالائق اور بے غیرت لوگ پیدا ہوں گے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ حدیث بطور خبر کے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہود و نصارہ کی تقلید میں پڑنے سے خبردار اور ان کی مشابہت سے دور رہنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس میں گرفتار نظر آتا ہے کہ آج یہود و نصارہ کے متعدد اخلاق و عادات اور طور طریقے ان میں گھس آئے ہیں جو اسلامی اخلاق و عادات بلکہ مسلمانوں کے دین و صحت پر کھلی الغار ہے۔ خاص کر نوجوان لڑکے لڑکیاں کی ایک بڑی جماعت میرے بھائی اس میں ملوث پائی جاتی ہے۔ انہی امور میں سے ایک چیز عید الحب یعنی عید عاشقاں یعنی یوم عاشقاں یا ویلنٹائن ڈے منانا بھی ہے۔ ماضی قریب تک میرے بھائی مسلمانوں غیر مسلموں میں اس عید کا نام تک معروف نہ تھا، لیکن سائنسی، اقتصادی اور سیاسی میدان میں اہل مشرق کی کمزوری نے انہیں معاشرت میں بھی مغرب کا تابع بنا دیا۔ محترم سامعین، اس شرکیہ عمل کے بارے میں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کی بہت ہی عمدہ تحریر موجود ہے جس میں آپ نے اس شرکیہ عمل کی بہترین تفصیل کے ساتھ بہترین خلاصہ کیا ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک شرکیہ عید اور بت پرست قوم کی عید ہے جس میں محبت جیسی قلبی عبادت کا اظہار غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ عید ابتدا و انتہا نصارہ کی عید ہے اور علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی عیدوں میں شرکت و مشارکت جائز نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، عید الحب یعنی ویلنٹائن ڈے کو منانا، قبول کرنا غیر قوم کی مشابہت ہے اور غیر قوم کی مشابہت کو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے میرے بھائی کہ عید الحب یا ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے ایک طویل فتوے میں اس عید اور اس شرکیہ عمل میں شرکت، اس کے اقرار،
اس موقع پر مبارکبادی اور اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہر غیرت مند مسلمان کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے، مسلمان ہونے پر عزت و فخر محسوس کرے، غیر قوموں کی مشابہت میں پڑنے سے بچیں، ان کی عیدوں میں شرکت، ان کی عیدوں کو اپنے ملکوں میں رواج دینے اور کافروں کے شرکیہ و بدعیہ عیدوں کے موقع پر انہیں تحفے، تحائف اور مبارکباد پیش کر کے اپنے دین کو برباد نہ کریں، اور یہ یقین رکھے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق اس حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مذہب اسلام پر چلنے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔